बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मैं जमील अकबर। आज मैं इंशाअल्लाह ताला मजबूत कौम बनाने के लिए अपनी माँओं के किरदार की बात करूँगा। एक मुफक्कर ने कहा था, गिव मी गुड मदर्स, आई विल गिव यू ए गुड नेशन। यानी मुझे अच्छी माएँ दो, मैं एक आपको बहुत बड़ी बाइखलाक मजबूत कौम दूंगा। माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, ये सब हम जानते हैं। माँ की गोद में ही बच्चा उसके इशारात और उसके साथ इंटरेक्ट करता है। कहते हैं कि बच्चे की पहले 5 साल की जिंदगी उसके इखलाकियात, आदात, उसके ख्यालात को पुख्ता करने में बहुत मदद देती है। अब ये हमारी माँओं पे मुनहसर है कि वो अपने बच्चों को कैसा देखना चाहती हैं और उनकी किस अंदाज में तरबियत करती हैं। माँ की गोद दरसगाह है तो वो तरबियत गाह भी है। एक बाइखलाक आला किरदार का मालिक जो नेकियां करता फिरे, भलाइयां करता फिरे, लोगों की मदद करे, इंसाफ कायम करे, झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। किसी का दिल ना दुखाए, किसी का हक ना खाए, किसी पर जबर ना करे, ईमानदार हो, दयानतदार हो, इमानतदार हो, जुल्म ना करने वाला हो, लोगों की इज्जत करे, अपनी इज्जत करे, मुल्क में करप्शन को कौम की तबाही का सबब जाने और अपनी तबाही का सबब भी जाने, किसी को धोखा न दे, बद इखलाकियां और बद कलामियां ना करें। मुल्क में फसाद ना फैलाए, कौमी इमला की तोड़ फोड़ न करें, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, अपनी और अपने माँ बाप की नेकनामी का सबब बने। ये तो होगी नेकोकारियां। अब बदकारियों की लिस्ट भी सुन ले। अव्वल दर्जे का झूठा हो। सबसे बड़ा बदकार बंदा वो होता है जो झूठा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, यानी अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जो झूठ बोलते हैं।
پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ قرآن پاک میں فرمایا جھوٹے کی گواہی نہ قبول کرو. لیکن ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, ہمارے بازاروں میں کیا ہوتا ہے, ہماری ضمانتیں دینے والوں کے بارے میں کیا ہوتا ہے, سارے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کی ضمانت نہ لو, اس کی گواہی نہ لو, اور ہم ہیں کہ اس کی گواہی بھی لیتے ہیں اور اس کی ضمانت بھی لے لیتے ہیں. کہتا ہے بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں. اپنی تباہی اور بربادی کا سامان تو ہم خود ہی پیدا کر رہے ہیں. اور یہ سارا عمل جو ہوتا ہے یہ تربیت گاہ سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ عدل نہ کرنے والا ہو, بدکار ہو, سیاکار ہو, کرپٹ ہو, لٹیرا ہو, چور ہو, ڈاکو ہو, راہزن ہو, بد اخلاق ہو, قاتل ہو. اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے ملک کو نقصان پہنچانے والا, بازاروں میں دھوکہ بازیاں کرتا پھرے, لڑائیاں جھگڑے کرتا پھرے, برداشت اس میں بالکل ہی نہ ہو, اپنے ذاتی مفاد کے لیے قوم کے مفاد کو بیچ ڈالے, جو بہت بڑا جرم ہے اور گناہ ہے. ایسی تربیت اپنے بچوں کا نہ دیں. اخلاقیات کی پستیوں میں گرنے والا نہ ہو. اللہ کی زمین پر فساد نہ کرتا پھرے, لوگوں کے راستے نہ روکے. لوگوں کے راستے روکنا بہت بڑا جرم ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے کوئی ایک پتھر بھی ہٹائے گا تو اللہ کے پاس اس کے لیے اجر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اور نبی مکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے راستے کھولنے کی ترغیب اور حکم دیا ہے, اور ہم ہیں کہ لوگوں کے راستے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں, جبر کرتے ہیں, ظلم کرتے ہیں. غرض دنیا کی تمام تر برائیوں کا جو بندہ حامل ہوتا ہے وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے. اپنی موت اور آخرت کو بھول جاتا ہے, اس کو اللہ یاد نہیں رہتا, اور جس کو اللہ یاد نہیں ہے اس کے پلے کچھ نہیں ہے. سمجھ لو اس بات کو میرے عزیزو. میں نے 2 عورتوں کو بات کرتے ہوئے سنا, اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا, سنی سنائی بات نہیں کر رہا. ایک عورت دوسری عورت کو کہہ رہی تھی کہ میرا میاں اور میرا بیٹا 100 بندے کو چار کے ایک دن میں گھر واپس آتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا بیٹا اور اس کا میاں 100 بندوں کے ساتھ جھوٹ بول کے, دغا بازیاں کر کے, ان کو نقصان پہنچا کے, ان کا ناحق مال کھا کے اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے وہ کر کے شام کو گھر آتا ہے. اور یہ بات وہ بڑے فخر سے اور بڑے شان کے ساتھ بیان کر رہی تھی.
اب ذرا سوچیں کہ ہماری قوم کی مائیں اور بیویاں کس حد کی پستیوں میں گر گئی ہیں اور اپنے خاندان کی اور قوم و ملت کی بربادی کا سامان پیدا کر رہی ہیں۔ جس معاشرے میں مائیں اور بیویاں اپنے گھروں میں دھوکہ دہی کی، اور اب میں کیا سخت لفظ نہ استعمال کروں، جھوٹ کی اور بدکاریوں کی ترغیب دیں گے۔ یہ جھوٹ بولنا، یہ دغا بازیاں کرنا بھی بدکاری کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ ہم لوگ صرف یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بدکاری صرف جو ہے وہ ناجائز تعلقات کی ہوتی ہے۔ ہر وہ کام جو بد ہے وہ بدکاری کے زمرے میں آتا ہے۔ اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں کرپشن بھی ہے، اس میں شیطان کی تمام تر جو برائیاں ہیں وہ بدکاری کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں جی جنسی تشدد جو ہے وہ صرف وہی بدکاری ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بدکاری تو بدکاری ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایسی صورت میں ہماری زندگیوں میں امن و سکون کیسے ہوگا؟ جہاں جھوٹ ہوگا، فریب ہوگا، دغا بازیاں ہوں گی، ناانصافیاں ہوں گی، کرپشن ہوگی، تو وہاں تو سکون کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے، سکون سچ میں ہے، سکون انصاف میں ہے، سکون بھلائیوں میں ہے، سکون نیکوکاریوں میں ہے۔ تو میں آپ اپنی ماؤں اور بہنوں اور دوسری خواتین سے جو بچے پال رہی ہیں، قوم کی پرورش کر رہی ہیں، ان سے درخواست کر رہا ہوں، دل کی گہرائیوں سے التجائیں کرتا ہوں ان سے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنواریں، ان کو با اخلاق، با کردار، نیکوکار بنائیں۔ یہ وقتی چھوٹی سی منفت جس کے لیے تمام بدکاریاں ہو رہی ہیں، اس کا انجام آخر کار برائی ہے، بربادی ہے۔ اس سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو اس سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے کرم اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر میری اس چھوٹی سی کاوش سے کسی ایک بندے کا بھی، ساری دنیا میں اربوں لوگ رہتے ہیں، کسی ایک بندے کا بھی بھلا ہو گیا نا، تو میں سمجھوں گا کہ میرا کام ہو گیا۔ تو میرے اس کام کرنے میں میری مدد کریں اور اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔